12वें पारे का खुलासा ये सूरह मुमिनून है। इसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत सारे अहकामात, बहुत सारे अकायद की चीज़ें और बहुत सारी चीज़ें बयान फरमाई हैं। सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुमिनीन की कुछ ख़ास सिफ़तों को बयान फरमाया जो तकरीबन 9 के करीब होती हैं और कामयाबी का दारोमदार उसी पे रखा है। फरमाया कि कामयाब है वो मोमिन जो नमाज में खुशू खुज़ू करते हैं। नंबर 2, जो लग़्व बातों से बचते हैं, लग़वियात से बचते हैं, उसके अंदर सारे गुनाह दाखिल। और जो ज़कात अदा करते हैं, या बाद मुफस्सिरीन ने तौज़ीह की है कि अपने नफ्स को पाक व साफ़ करते हैं, अपने नफ्स का तज़किया करते हैं और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं। फिर फरमाया कि जो अमानतों की और जो वादे हैं और जो अहद लिया गया है उसकी रियायत करते हैं, उसको पूरा करते हैं और जो नमाज की पाबंदी करते हैं। फरमाया यही वो लोग हैं जो जन्नतुल फिरदौस के वारिस है, अल्लज़ीना यरिसूनल फिरदौस हुम फ़ीहा खालिदून, उसी में वो हमेशा हमेश रहेंगे। ये 9 सिफ़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कामयाबी का दारोमदार और मुसलमानों की सिफ़ात बयान फरमाई। और रिवायत में आता है, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से किसी ने पूछा कि हुज़ूर के अखलाक क्या थे, तो फरमाया कि सूरह मुमिनीन की ये जो 9 सिफ़ात बयान फरमाई हैं, यही हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात थी, यही हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक थे। आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को कैसे पैदा किया, कैसे बनाया, उसके मराहिल को बयान फरमाया कि पहले मिट्टी से बनाया, फिर मनी का कतरा एक महफूज जगह में रखा, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मनी के कतरे को खून बनाया, फिर उसको खून का बताया कि खून का लोथड़ा बनाया, फिर फरमाया कि फ़ख़लक़नल मुज़ग़ता इज़ामन फ़ख़लक़नल अलक़ता मुज़ग़ा, फिर जो है उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हड्डी की शक्ल दी, फिर हड्डी पर गोश्त चढ़ाया, फिर अल्लाह ने एक मखलूक तैयार कर दी। फिर फरमाया कि फिर हम तुमको इसके बाद मारेंगे, फिर हम तुमको दोबारा क़यामत दिन उठाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये सिलसिला इसी तरह अल्लाह ने कुरान करीम में बयान फरमा दिया है कि अल्लाह के सामने आपको हाजिर होना है। फिर आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी कुदरत को बयान फरमाया है कि जानवरों में तुम्हारे लिए इबरत है, हम तुमको उनके पेट से नेमतें देते हैं, दूध पीते हो। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रिसालत को बयान फरमाया, कुफ़ार मक्का मुशरिकीन के एतराज़ को बयान फरमाया कि ये लोग कहते हैं कि ये वो रसूल हैं जो खाते हैं और पीते हैं, ऐसा रसूल होते हैं, तो उनके एतराज़ात थे। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मोमिनीन की सिफ़ात को फिर बयान फरमाया कि जो लोग अपने रब से डरते हैं, अपने रब की निशानियों पर ईमान लाते हैं, अपने रब के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराते हैं और जो अमल करते हैं उनके दिल उसमें सहमे हुए होते हैं, उनके दिलों में खौफ होता है। फरमाया उलाइका युसारिऊन फ़िल खैराति व हुम लहा साबिक़ून, यही वो लोग हैं जो भलाई में जल्दी करने वाले हैं, दौड़ने वाले हैं, उसमें सबक़त ले जाने वाले हैं। फिर आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वापस से अपनी कुदरत को बयान फरमाया, कुफ़ार मक्का के मुशरिकीन के एतराज़ को बयान फरमाया और सवालात किए कि हम अल्लाह ने अपनी तारीफ़ बयान की कि अल्लाह है कौन? फरमाया कि वही है, अल्लाह वही है जिसने तुमको आँख दी, तुमको दिल दिया, तुमको सुनने के लिए कान दिया। फिर वही अल्लाह है जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन बनाई, वो है जो मारता है और जिलाता है, वही है जो रात और दिन को बदलता है। अल्लाह वही है जो क्या कहते हैं तुम्हें आसमान इतने बड़े बना दिए, ज़मीन इतनी बड़ी बिछा दी। ये सारी चीज़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी कुदरत को बयान फरमाया और उसके बाद क़यामत के अहवाल को बयान फरमाया, हिसाब व किताब को बयान फरमाया और आखिर में ये बात बयान फरमाई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कि आप ये मत समझो कि आपको यूँ ही बेकार इस दुनिया में पैदा कर दिया गया है और आप बस यहाँ आएंगे और तमाशे की चीज़ है और आपने आए, खाए, पिए और घुमाइश के उसके बाद चले गए। नहीं, अल्लाह के सामने हाज़िर होना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हिसाब व किताब लेंगे। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आखिर में बयान फरमा दिया कि हमें चाहिए कि अगर हमसे कोई गुनाह हो जाए या हमसे कोई नाफरमानी हो जाए तो हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से माफ़ी मांगें और उससे रहमत के तालिब हों। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेहतरीन रहम करने वाले हैं। आगे सूरह नूर है, इसके अंदर बहुत सारे अहकामात, तकरीबन 16-17 अहकामात मुस्तकिल तौर पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाए। क्योंकि मुख्तसर तफसीर करनी इसलिए मैं सिर्फ़ अहकामात बयान करते चलता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि अगर कोई ज़ानी मर्द हो या औरत हो
اگر کسی نے زنا کر لیا ہو کسی مرد نے یا کسی عورت نے تو اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے، اور یہ سزا غیر شادی شدہ مرد اور عورت کے لیے، اگر شادی شدہ مرد اور عورت ایسا کرے تو ان کو سنسار کیا جائے گا۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ زانی جو شادی کرنا ہو، نکاح کرنا ہو تو پاک دامن عورتوں سے نکاح کرنا چاہیے، اور پاک دامن عورتوں کو چاہیے کہ پاک مردوں سے نکاح کریں۔ پھر اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ جو لوگ نیک عورتوں پر، پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، الزام لگاتے ہیں، اور وہ پھر گواہی نہ پیش کر پائیں، 4 گواہ نہ پیش کر پائیں، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا، لعان کا حکم بیان فرمایا۔ لعان کہتے ہیں کہ مرد اپنی بیوی پر زنا کی تہمت لگائے، زنا کا الزام لگائے، تو اس پر کیا کرنا پڑے گا؟ اللہ نے فرمایا یہ کرنا پڑے گا کہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھائے گا اور کہے گا کہ وہ اس معاملے میں سچا ہے، اور 5ویں مرتبہ یہ کھائے گا کہ اللہ کی لعنت ہو اس پر، اس معاملے پر، اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔ اور عورت اس طرح کرے گی کہ 4 مرتبہ اللہ رب العزت کی قسم کھا کر کہے گی کہ یہ شخص جھوٹا ہے، اور 5ویں مرتبہ یہ کہے گی کہ اللہ کا غضب ہو اس پر اگر وہ سچا ہے۔ اس طرح کیا کہتے ہیں، اللہ رب العزت نے یہ بات بڑا اچھی چیز بڑی اچھی احکام کو بیان فرمایا۔ پھر آگے ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو تہمت لگائی گئی تھی اس کو باقاعدہ مفصل طریقے سے بیان فرمایا ہے، اور پھر آگے اللہ رب العزت نے فرما دی کہ جو بے حیائیوں اور فحش باتوں کو بڑھاوا دینا چاہتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ یہ لوگ شیطان کے راستے پر چلنے والے ہیں، اور اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے احکامات کو بیان فرمایا ہے کہ کسی گھر میں داخل ہو تو بغیر اجازت کے مت داخل ہو، سلام کرو، اجازت لو۔ اس کے بعد فرمایا کہ اگر اس میں کوئی نہ ہو تو اس میں داخل مت ہو جب تک تم کو اجازت نہ دی جائے، اور اس کے بعد کہا گیا ہے کہ تم کو اگر کہا جائے کہ تم لوٹ جاؤ تو پھر لوٹ جاؤ، اس پر ناراض نہ ہو۔ پھر کہا کہ جس گھر میں کوئی نہیں رہتا ہو اس میں داخل ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے، ایسے ہی بغیر اجازت کے داخل ہو جاؤ۔ پھر کہا کہ مومنین مرد کے لیے یہ چاہیے کہ وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ پھر عورتوں کو الگ سے حکم دیا کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، اور فرمایا کہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں، مگر یہ ہے کہ جو گھر کے اندر موجود کوئی بات نہیں، اور اپنے آنچل کو چھپا کے رکھیں، دوپٹہ ڈال کے رکھیں۔ پھر فرمایا کہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں مگر اپنے شوہروں کے سامنے، یا اپنے باپ کے سامنے، یا اپنے شوہر کے باپ کے سامنے، یا اپنے بیٹوں کے سامنے، یا اپنے شوہر کے بیٹوں کے سامنے، یا اپنے بھائی کے سامنے، یا بھائی کے بچوں کے سامنے، یا بہن کے بچوں کے سامنے، یا اپنی عورتوں کے سامنے جو عورتوں کے یہ مالک ہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ یا پھر کیا کہتے ہیں، ان لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے کی اجازت ہے جن کے اندر شہوت نام کی کوئی چیز نہیں، یا وہ بچے جو ابھی عورتوں کے جو چھپے ہوئے اعضاء ہوتے ہیں ان سے کوئی واقفیت نہیں رکھتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، ایسے لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ عورتیں جو اپنے پاؤں میں جو زیورات پہنتی ہیں، جو پائزیب وغیرہ پہنتی ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ آواز والی نہ ہوں، بجا کر نہ چلیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ اس کو چھپا کر رکھیے، پاؤں کی جو زینتیں ان کو بھی چھپا کے رکھیے، اس کو ظاہر مت کیجیے۔ پھر آگے اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جو نکاح جن کا نہیں ہوا ان کا نکاح کروائیے، اگر وہ فقیر ہیں تو اللہ رب العزت ان کو مالدار بنا دے گا۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ ایمان کی مثال یہ ہے، ایک نور کی ہے، کہ وہ نور جو ہے ایک طاق میں رکھا ہوا ہو، اس طاق میں ایک چراغ ہو، اور وہ چراغ ایک کانچ کے مطلب شیشے کے اندر ہو، اور وہ شیشہ ایسا چمکتا ہوا گویا کہ چمکتا ہوا ستارہ ہو، اور وہ ایسے درخت سے ہو جو زیتون کے بابرکت درخت سے ہو، جو کیا کہتے ہیں یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ النار، کہ کیا کہتے ہیں اس کے باوجود اگر اس میں آگ نہ لگائی جائے پھر بھی وہ خوب چمکتا ہو۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نور بالائے نور، نور پر نور، یعنی سونے پر سہاگا ہو۔ ایمان کی مثال ایسی ہے۔ پھر فرمایا کہ ایمان والے لوگ کون ہیں؟ جو اللہ کی مسجدوں کو آباد رکھتے ہیں اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں، صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان فرماتے ہیں، اور فرمایا کہ جو اللہ کے ذکر کرتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ان کے دل اللہ رب العزت سے خوف کھائے ہوئے ہوتے ہیں۔ پھر جو لوگ کافر ہیں ان کی مثال بیان فرمائی، ان کے اعمال کی، ان کے کاموں کی مثال بیان فرمائی کہ ان کے کام کی مثال ہے کہ ایک ریتی جب آدمی کو کسی کھلے میدان میں چمکتی ہوئی دکھائی دیتی تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ پانی ہے، لیکن جب وہاں جاتا ہے تو اس کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ نہیں، یہ تو کیا کہتے ہیں کچھ بھی نہیں، یہ تو ایک چمکتا ہوا سراب تھا جس کو کہتے ہیں، قرآن کریم نے بیان فرمایا۔ پھر اس کے بعد قرآن کریم نے بیان فرمایا کہ ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے
کہ جیسے کہ ایک سمندر ہے، اس کے اندر تاریکی ہوتی ہے، پھر اس کے اوپر ایک موج ہے، پھر اس کے اوپر ایک موج ہے، پھر اس کے اوپر بادل ہے، اور فرمایا کہ ایسی تاریکی ہے کہ اس کو آدمی کو اپنا ہاتھ بھی نہیں دکھائی دیتا ہے، اس طرح کی تاریکی ہے۔ تو گویا کہ جو کافروں کے جو اعمال ہیں وہ اعمال ایسے ہی ہیں کہ ان کی مثال اللہ رب العزت نے بیان فرما دی۔ پھر اللہ نے اپنی قدرت کو بیان فرمایا، پھر آگے اللہ رب العزت نے پھر کچھ احکام کو بیان فرما دیا ہے کہ جو بالغ بچے ہو جائیں تو ان کو چاہیے کہ وہ آپ سے اجازت لے کر اپنے گھروں کے اندر داخل ہوں، اور فرمایا کہ جو عورتیں وہ عورتیں جو جن کو نکاح کی اب امید نہیں ہے، نکاح کے طالب نہیں ہیں، تو کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ اپنے جو چھپنے کی جگہ ان کے اس کو کیا کہتے ہیں چھپائیں نہ، اور لیکن شرط یہ لگائی ہے کہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو اندھے ہو گئے ہیں، اور جو لنگڑے ہیں، جو معذور ہیں، اور جو بیمار ہیں، اور خود تم پر کوئی حرج نہیں کس بات میں کہ تم اپنے گھروں سے کھاؤ، اپنے باپ کے گھر سے کھاؤ، اپنی ماؤں کے گھروں سے کھاؤ، اپنے خالاؤں کے، اپنے پھوپھیوں کے گھر سے، اپنے چاچا کے گھر سے، پوری تفصیل اللہ رب العزت نے بیان فرما دی ہے۔ حتیٰ کہ اپنے دوست کا بھی کھا سکتے ہو، مگر شرط یہ ہے کہ کیا کہتے ہیں ایسی دوستی ہو جس میں آدمی کوئی اعتراض نہ کرتا، اور اگر آپ کو معلوم ہے کہ اعتراض کرتا ہے تو پھر تو آپ کو اجازت لینا پڑے گی۔ پھر جب گھر میں داخل ہو تو فرمایا کہ تم سلام کرو، سلام کرنے کا اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے۔ یہ صورت ایسی کہ اس میں اللہ رب العزت نے کافی احکام بیان فرمائے ہیں۔ پھر آگے سورہ فرقان شروع ہوتی ہے۔ سورہ فرقان کے اندر اللہ رب العزت نے عقائد کو بیان فرمایا، قرآن کریم کی فضیلت کو بیان فرمائی، اللہ رب العزت نے توحید کو بیان فرمایا کہ اللہ کے علاوہ کوئی شریک نہیں ہے، اللہ رب العزت اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، اللہ تنہا ہے، واحد ہے، اکیلا ہے۔ فرمایا کہ تم کوئی معبود اللہ رب العزت کے ساتھ مت شریک بناؤ جو نہ تم کو نفع پہنچاتے نہ تم کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بیان فرمایا کہ کہتے ہیں کہ یہ رسول تو ایسے ہیں جو کھاتے ہیں اور بازاروں میں چلتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر یہ چاہتے ہیں کہ فرشتے نازل ہو جائیں، فرشتے بھی اگر نازل ہو جائیں تب بھی یہ لوگ اس میں کوئی نہ کوئی بہانہ مارتے۔ اللہ رب العزت نے یہ پوری تفصیل اس کے اندر بیان فرما دی ہے، اور پھر قیامت کا ذکر فرما دیا ہے کہ جب قیامت دن جاؤ گے تو تمہیں پتہ لگ جائے گا کون صحیح راستے پر تھا، کون صراط مستقیم پر تھا، کون صراط ظالین پر تھا۔ یہ پوری تفصیل اللہ رب العزت نے اس کی بیان فرما دی ہے۔ پھر اللہ سے ہم دعا کریں کہ اللہ جو ہے ہمیں یہ جو احکامات قرآن کریم نے بیان فرمائے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اس کو سمجھنے کی توفیق